نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی ان مسلمان ریاستوں پر بھی قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ ان حکمرانوں کو وہ صلیبیوں سے زیادہ خطرناک سمجھتے تھے۔ ایک بار نور الدین زنگی نے صلاح الدین ایوبی کو ایک پیغام بھیجا تھا جس میں کئی اور باتوں کے علاوہ ان چھوٹے چھوٹے مسلمان حکمرانوں کے متعلق لکھا تھا۔ ان مسلمان حکمرانوں نے اپنی عیش و عشرت کے لیے اپنی ریاستیں صلیبیوں کے پاس گروی رکھ دی ہیں۔ وہ کفار سے تحفے اور زر و جواہرات اور اغوا کی ہوئی مسلمان لڑکیاں لیتے ہیں اور اسلام کا نام ڈبوتے جا رہے ہیں۔ یہ مسلمان کفار سے زیادہ ناپاک اور خطرناک ہیں۔ وہ بادشاہی کے نشے میں بدمست ہیں اور صلیبی ان کی جڑوں میں داخل ہو گئے ہیں۔ صلیبیوں کو شکست دینے سے پہلے ضروری ہو گیا ہے کہ ان مسلمان ریاستوں پر قبضہ کر کے انہیں سلطنت اسلامیہ میں مدغم کر دیا جائے اور خلافت بغداد کے تحت لایا جائے۔ اس کے بغیر اسلام کا تحفظ ممکن نہیں۔ ان خطروں کے باوجود کبھی کبھی کوئی بہت بڑا قافلہ صحرا میں جاتا نظر آ جاتا تھا۔ کرک سے چند میل دور ایک قافلہ گزر رہا تھا۔ اس میں 100 سے زیادہ اونٹ تھے، بہت سے گھوڑے بھی تھے۔ قافلے میں تاجروں کا مال تھا اور چند ایک کنبے تھے۔ ایک کنبا ایسا بھی تھا جس میں 2 نوجوان لڑکیاں تھیں۔ یہ بہنیں تھیں۔ قافلہ حسب معمول مسلمانوں کا تھا۔ کرک کے علاقے سے قافلہ گزر رہا تھا تو صلیبیوں کو پتہ چل گیا۔ انہوں نے اپنی فوج کا ایک دستہ بھیج دیا جس نے دن دہاڑے قافلے پر جا حملہ کیا۔ قافلے کے گھڑ سواروں نے مقابلہ تو بہت کیا مگر صلیبیوں کی تعداد زیادہ تھی۔ وہاں ریت خون سے لال ہو گئی۔ صلیبیوں نے بچوں تک کو کاٹ ڈالا۔ 15-16 جوان سال مسلمان رہ گئے۔ انہیں قیدی بنا لیا گیا۔ دونوں لڑکیوں کو پکڑ لیا گیا۔ اونٹوں اور گھوڑوں کو مال و اسباب سمیت کرک لے گئے۔ یہ قافلہ جب کرک میں داخل ہوا تو آگے آگے قیدی تھے۔ ان کے پیچھے 2 گھوڑوں پر 2 لڑکیاں سوار تھیں جن کا لباس بتاتا تھا کہ یہ مسلمان ہیں۔ ان کے پیچھے صلیبی تھے جن کے چہروں پر نقاب تھی اور ان کے پیچھے مال و اسباب سے لدے ہوئے اونٹوں کی قطار تھی۔ لڑکیاں رو رہی تھیں۔ کرک کے شہری تماشا دیکھنے کے لیے باہر نکل آئے۔ وہ تالیاں پیٹتے اور قہقہے لگاتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ لوٹا ہوا یہ قافلہ مسلمانوں کا ہے اور قیدی بھی مسلمان ہیں۔ ان قیدیوں میں ایک جوان سال قیدی آفاق نام کا تھا۔ دونوں مغویہ لڑکیاں اس کی بہنیں تھیں۔ آفاق زخمی بھی تھا۔ اس کی پیشانی اور کندھے سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ لوٹے ہوئے قافلے کے آگے آگے شہر میں داخل ہوا تو تماشائیوں کو دیکھ کر اس نے بلند آواز سے کہا، کرک کے مسلمانوں، ہمارا تماشا دیکھ رہے ہو؟ ڈوب مرو۔ ان لڑکیوں کو دیکھو، یہ میری نہیں تمہاری بہنیں ہیں، یہ مسلمان ہیں۔ ایک صلیبی نے پیچھے سے اس کی گردن پر گھونسا مارا۔ وہ منہ کے بل گر پڑا۔ اس کے ہاتھ رسیوں سے پیٹ پیچھے بندھے ہوئے تھی۔ ایک قیدی نے اسے اٹھایا تو آفاق پھر چلایا، کرک کے مسلمانوں، یہ تمہاری بیٹیاں ہیں۔ اسے 2-3 نقاب پوشوں نے پیٹنا شروع کر دیا۔ اس کی بہنیں چیخ چیخ کر رو رہی تھیں اور فریادیں کرتی تھیں، خدا کے لیے ہمارے بھائی کو نہ مارو، ہمارے ساتھ جو سلوک کرنا چاہو کر لو، اسے نہ مارو۔ ایک بہن چلا رہی تھی، آفاق خاموش ہو جاؤ، تم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ مگر آفاق چپ نہیں ہو رہا تھا۔ تماشائیوں میں مسلمان بھی تھے جو اپنا خون پی رہے تھے مگر بے بس تھے۔ ان کی غیرت ان کی نظروں کے سامنے گزرتی جا رہی تھی اور وہ دیکھ رہے تھے۔ ان میں نوجوان مسلمان بھی تھے اور ان میں عثمان سارم بھی تھا۔ اس نے اپنے نوجوان دوستوں کی طرف دیکھا۔ سب کی آنکھیں لال تھیں اور دل زور زور سے دھڑک رہے تھے۔ عثمان سارم تھوڑی دور تک اس قافلے کے ساتھ چلتا رہا۔ آگے ایک غریب سا موچی بیٹھا ہوا تھا جو لوگوں کے جوتے مرمت کیا کرتا تھا۔ اسے کسی مسلمان نے اپنی گھر کی دیوڑی میں سونے کی جگہ دے رکھی تھی۔ دن بھر وہ باہر بیٹھا جوتے مرمت کرتا رہتا تھا۔ بدقسمت قافلہ اس کے سامنے سے بھی گزرا۔ اس نے بھی آفاق کی للکار اور لڑکیوں کی آہوزاری سنی۔ آفاق کے چہرے کو خون سے لال ہوتا دیکھا، اس پر صلیبیوں کا ظلم ہوتا بھی دیکھا، لیکن اس طرح دیکھا جیسے اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ اس موچی کو نہ کبھی کسی نے مسجد میں جاتے دیکھا تھا نہ گرجے میں۔ وہ یہودیوں کی عبادت گاہ میں بھی کبھی نہیں گیا تھا۔ اس کی طرف وہی توجہ دیتا تھا جسے جوتا مرمت کرانا ہوتا تھا۔ اسے کبھی کسی نے بولتے نہیں سنا تھا۔ وہ قسمت کا مارا ہوا انسان تھا جسے صلیبیوں کے ساتھ بھی کوئی دلچسپی نہیں تھی اور اسلامیوں کے ساتھ بھی کوئی واسطہ نہیں تھا۔ عثمان سارم چلتے چلتے اس موچی کے قریب سے گزرنے لگا تو وہ رک گیا۔ قیدی آگے نکل گئے تھے، اونٹ جا رہے تھے۔ جب آخری اونٹ گزر گیا تو عثمان سارم نے دونوں جوتے اتار کر موچی کے آگے رکھ دیے اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔
मुची किसी का जूता मरम्मत कर रहा था। उसने उस्मान सारिम को सर उठाकर देखा भी नहीं। उस्मान ने इधर उधर देखकर सरगोशी में कहा, उन दोनों लड़कियों को आज रात आज़ाद कराना है। जानते हो ये लड़कियां रात को कहाँ होंगी? मुची ने सर उठाए बगैर इतनी धीमी आवाज में पूछा कि उस्मान सारिम के सिवा कोई और नहीं सुन सकता था। हाँ जानता हूं, उस्मान सारिम ने जवाब दिया। सलेबी बादशाहों के पास होगी, लेकिन हम में से किसी ने भी वो जगह अंदर से नहीं देखी। मैंने देखी है, मुची ने अपने काम में मगन रहकर कहा। वहां से लड़कियों को निकालना मुमकिन नहीं। तुम किस मर्ज की दवा हो? उस्मान सारिम ने ऐसे लहजे में कहा जिसमें जज्बात का लर्जा और गुस्सा था। कहने लगा, हमारी रहनुमाई करो। अगर हम लड़कियों तक पहुंच गए तो पकड़े गए तो लड़कियों की गर्दनें काट देंगे, उन्हें सलेबियों के पास नहीं रहने देंगे। कितने जवानों की कुर्बानी दे सकते हो? मुची ने पूछा। जितने जवान मांगोगे, उस्मान सारिम ने कहा। कल रात, आज रात, उस्मान सारिम ने दबदबे से कहा। आज ही रात बर्जीस, आज ही रात। इमाम के पास पहुंचो, मुची ने कहा। कितने नौजवान? बर्जीस मुची ने सोचकर कहा। 8। हथियार ले लो, खंजर, आतिशगेर मादा। उस्मान सारिम ने अपने जूते पहने और चला गया। सूरज अभी गुरूब नहीं हुआ था। उस्मान सारिम ने रास्ते में अपने साथ हमजोलियों को घरों से बुलाकर उन्हें इमाम के घर पहुंचने को कहा और खुद इमाम के घर चला गया। ये उसी मस्जिद का इमाम था जिसमें उस्मान सारिम की मुलाकात पागल से हुई थी। उस्मान ने ही इमाम को अपनी ज़मींदोज़ जमात की इमामत पेश की थी, जिसे जमात के हर फर्द ने कबूल कर लिया था। ये लोग किसी न किसी के घर में मिल बैठते और लाइहा अमल तैयार करते थे। अब उन 2 मगविया लड़कियों का मसला सामने आ गया तो उस्मान सारिम ने उनकी रिहाई का इरादा कर लिया, जो दरअसल खुदकुशी का इरादा था। वो मुची के कहने के मुताबिक इमाम के घर चला गया। इमाम बेचैनी से अपनी देवड़ी में टहल रहा था। उस्मान सारिम को देखकर वो रुक गया और पूछा, उस्मान, तुमने उस कैदी की ललकार नहीं सुनी? मालूम होता था वो लड़कियां उसकी बहनें थीं। मैं उसी ललकार पर लब्बैक कहने आया हूं मोहतरम इमाम, उस्मान सारिम ने कहा। बर्जीस आ रहा है और मेरे साथ दोस्त भी आ रहे हैं। तुम क्या करोगे? इमाम ने पूछा। तुम कर ही क्या सकोगे? मैं जानता हूं कि हमारी बेशुमार लड़कियां काफिरों के कब्जे में हैं, मगर उन 2 लड़कियों ने मुझे इम्तिहान में डाल दिया है। उसने मुंह ऊपर करके गहरी आह भरी और कहा, या खुदा, मुझे सिर्फ एक रात के लिए जवान कर दे, या आज ही रात मेरी जान ले ले। अगर मैं जिंदा रहा तो तमाम उम्र उन लड़कियों की आहुजारी मुझे सुनाई देती रहेगी और मैं पागल हो जाऊंगा। हमें अपनी दानिश की रोशनी दिखाएं, उस्मान सारिम ने कहा। मुझे उम्मीद है कि हम आपको एक रात से ज्यादा बेचैन नहीं रहने देंगे। उस्मान सारिम के 2 साथी आ गए। इमाम ने उन्हें बैठने को कहा और तीनों से मुखातिब होकर कहा, आज यूं मालूम होता है जैसे मेरी दानिश जवाब दे गई हो। मुझे इस तरह बेकाबू नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई गैरत को ललकारे तो जज्बे भड़क उठते हैं, जिन्हें मुतमईन करने के लिए जवान होना जरूरी होता है। लेकिन मेरे बच्चों, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं, मुझ में अब बर्दाश्त की कुव्वत नहीं रही। तुम जो कुछ करने का इरादा करो संभल कर करना। एक एक करके 7 नौजवान जमा हो गए और उनके फौरन बाद मुची आ गया। उसने बोरी उठा रखी थी जिसमें पुराने जूते और औजार थे। उसने बोरी फेंकी और कमर सीधी की। वो हंस पड़ा। वो जब सीधा होकर खड़ा हुआ तो कोई कह नहीं सकता था कि ये वो मुची है जो दुनिया की गहमा गहमी से रिश्ता तोड़े हुए रास्ते में बैठा जूते मरम्मत करता रहता है। उस वक्त जब वो इमाम के घर में था और दरवाज़ा बंद हो चुका था, वो मुची नहीं बर्जीस था, अली बिन सुफियान के महकमा जासूसी के एक खुफिया शोबे का तजुर्बेकार और निहायत अक्लमंद जासूस। उसने इमाम से कहा, ये लड़के आज ही उन दोनों लड़कियों को सलेबियों की कैद से आज़ाद कराने पर तुले हुए हैं। इस काम में सिर्फ पकड़े जाने या नाकामी का ही खतरा नहीं, बल्कि यकीनी मौत का खतरा है। हम ये खतरा कबूल करते हैं मोहतरम बर्जीस, एक नौजवान ने कहा। आप इस फन के उस्ताद हैं, हमारी रहनुमाई करें। अगर अकल की बात सुने तो मैं एक मशवरा देना चाहता हूं, बर्जीस ने कहा। सलेबियों के पास बहुत सी मुसलमान लड़कियां हैं। उनमें से बास को उन्होंने बचपन में काफिलों और घरों से अगवा किया था।
اور انہیں اپنی تعلیم و تربیت دے کر ہمارے خلاف جاسوسی اور تمہاری کردار کشی کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ تم لوگ ایک ایک لڑکی کو تو آزاد نہیں کرا سکتے۔ اگر تم سب میرے فن سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو میں کہوں گا کہ 2 لڑکیوں کی خاطر تم جیسے 8 نوجوان قربان کر دینا عقل مندی نہیں، بردباری اور تحمل ضروری ہے۔ میں تحمل کو کس طرح قبول کر سکتا ہوں؟ عثمان سالم نے بھڑک کر کہا۔ میری طرح، برجیس نے کہا۔ کیا میں پیشے کا مچی ہوں؟ میں جب مصر میں ہوتا ہوں تو میری سواری کے لیے عربی گھوڑا تیار رہتا ہے اور میرے گھر میں 2 ملازم ہیں، مگر یہاں 3 مہینوں سے راستے میں بیٹھا لوگوں کے غلیظ جوتے مرمت کرتا رہتا ہوں۔ میں تمہیں 2 لڑکیوں کی آزادی کے لیے پورے کرک اور اس سے آگے کے بہت سارے علاقے کو آزاد کرانے کے لیے زندہ رکھنا چاہتا ہوں۔ برداشت کرو، انتظار کرو۔ عثمان سالم اور اس کے 7 دوست برداشت کی حدوں سے نکل چکے تھے۔ ان کی باتوں سے پتہ چلتا تھا کہ ان میں انتظار کی بھی ہمت نہیں رہی۔ وہ کسی کی رہنمائی کے بغیر ہی اس جگہ پر حملے کرنے کو تیار تھے جہاں توقع تھی کہ لڑکیاں ہوں گی۔ انہوں نے امام کی بھی باتیں سننے سے انکار کر دیا۔ آخر برجیس نے انہیں بتایا کہ اس کے 2 جاسوس اس جگہ معمولی ملازم ہیں جہاں صلیبی حکمران رات کو اکٹھے ہوتے ہیں اور شراب پیتے ہیں۔ یہ دونوں جاسوس عیسائیوں کے بھیس میں شوبی کی فتح کے بعد وہاں سے بھاگنے والے عیسائیوں کے ساتھ آئے تھے۔ انہیں یہاں نوکری مل گئی تھی اور وہ کامیاب جاسوسی کر رہے تھے۔ تم سب نے وہ عمارت دیکھی ہے جہاں وہ صلیبی حکمران جو ہماری فوج کے خلاف لڑنے کے لیے برطانیہ، اٹلی، فرانس اور جرمنی وغیرہ سے آئے ہوئے ہیں، وہ رہتے ہیں۔ اس عمارت میں ایک بڑا کمرہ ہے جہاں وہ شام کے بعد اکٹھے ہوتے ہیں، شراب پیتے اور ناچتے ہیں۔ ان کی تفریح کے لیے لڑکیاں موجود ہوتی ہیں۔ وہ آدھی رات تک وہاں ادھم مچاتے رہتے ہیں۔ تم نے دیکھا ہے کہ وہ جگہ ذرا بلندی پر ہے جہاں سے پورا شہر نظر آتا ہے۔ وہاں فوج کا پہرا بھی نہیں ہوتا۔ اس عمارت تک پہنچنا ممکن نہیں۔ کوئی عام آدمی بلکہ کوئی خاص شہری بھی اس عمارت کے قریب نہیں جا سکتا۔ میں یہ معلوم کر سکتا ہوں کہ یہ 2 لڑکیاں کہاں ہوں گی، مگر ان تک رسائی کا طریقہ صرف یہ ہے کہ ہماری فوج باہر سے ابھی حملہ کر دی۔ اس صورت میں تمام حکمران اور فوجی حکام اس عمارت سے چلے جائیں گے اور حملہ روکنے میں کامیاب ہو جائیں گے، مگر آج رات حملہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ صلاح الدین ایوبی کب حملہ کریں گے۔ ضرورت حملے کی ہے، امام نے برجس سے وضاحت چاہی۔ دوسرے لفظوں میں ضرورت یہ ہے کہ اس عمارت میں جو لوگ ہیں وہ وہاں سے چلے جائیں اور لڑکیاں وہی رہ جائیں۔ اس صورت میں آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اس عمارت میں داخل ہو کر لڑکیوں کو اٹھا لائیں؟ جی ہاں، برجیس نے اپنی تجربے کی بنا پر خود اعتمادی سے کہا۔ اگر شہر کے اندر کوئی بڑا ہی شدید اور خطرناک قسم کا ہنگامہ ہو جائے، کہیں آگ لگ جائے اور آگ جنگی ساز و سامان کو لگے، تو شاید حکمران اور دیگر لوگ وہاں سے نکل کر متوقع واردات پر چلے جائیں گے۔ برجیس گہری سوچ میں کھو گیا۔ اس نے عثمان سالم اور اس کے ساتھیوں کو باری باری دیکھا اور کچھ دیر بعد کہا، ہاں میرے مجاہدوں، اگر ایک جگہ آگ لگا سکتے ہو تو لڑکیوں کی رہائی کی صورت پیدا ہو سکتی ہے۔ جلدی بتاؤ محترم، عثمان سالم نے بے صبر ہو کر پوچھا۔ کہاں آگ لگانی ہے؟ کہو تو سارے شہر کو آگ لگا دیں۔ تم سب نے وہ جگہ دیکھی ہے جہاں صلیبیوں کی فوج کے گھوڑے بندھے رہتے ہیں، برجیس نے کہا۔ وہاں اس وقت کم و بیش 600 گھوڑے ایک جگہ بندھے ہوئے ہیں، باقی مختلف جگہوں پر۔ ان کے قریب اتنی ہی تعداد اونٹوں کی بندھی ہوئی ہے۔ ان سے ذرا ہی پرے گھوڑوں کے خشک گھاس کے پہاڑ کھڑے ہیں۔ اس سے تھوڑا ہٹ کر فوج کے خیموں کے ڈھیر پڑے ہیں۔ وہاں گھوڑا گاڑیاں بھی کھڑی ہیں اور ایسا سامان بے شمار پڑا ہے جسے فوراً آگ لگ سکتی ہے، مگر اس کے ارد گرد سنتری گھوم پھر رہے ہیں۔ وہاں سے رات کے وقت کسی کو گزرنے کی اجازت نہیں۔ اگر تم اس گھاس اور خیموں کے انباروں کو آگ لگا سکو تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ صلیبی حکمران ساری دنیا کو بھول کر وہاں پہنچ جائیں گے۔ گھاس، کپڑے اور لکڑی کے شعلے آسمان تک جائیں گے۔ سارے شہر پر خوف طاری ہو جائے گا۔ آگ لگانے کے ساتھ ہی اگر تم زیادہ سے زیادہ گھوڑوں کو کھول دو تو وہ ڈر کر ایسا بھاگیں گے کہ لوگوں کو کچلتے پھریں گے۔ مگر سوچنا یہ ہے کہ آگ کون لگائے گا، گھوڑے کون کھولے گا، اور آگ لگانے کے لیے وہاں پہنچا کس طرح جائے۔ فرض کر لو آگ لگ گئی، ایک نوجوان نے کہا، اور وہ عمارت بھی خالی ہو گئی، تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ میں ساتھ رہوں گا، برجیس نے جواب دیا۔ اس عمارت میں تم میرے بغیر نہیں جا سکو گے۔ وہاں میرے 2 ساتھی موجود ہیں، وہ مجھے بتا دیں گے کہ لڑکیاں کہاں ہیں۔
मगर यह भी सोच लो कि लड़कियों को उठा लाएंगे तो उन्हें कहीं छुपाना भी होगा, और उसके बाद कर्क के मुसलमानों पर क़यामत टूट पड़ेगी। सलेबी यकीन ही नहीं करेंगे कि यह मुसलमानों के सिवा किसी और का काम हो सकता है। मुसलमान पहले कितने कुछ आराम में हैं? इमाम ने पूछा। मैं मशवरा देता हूं कि हम ये काम कर गुजरें। सलेबियों को मालूम हो जाना चाहिए कि मुसलमान कितना ही मजबूर और बेबस क्यों ना हो, वो गुलाम नहीं रह सकता और उसका वार जिगर चाक कर दिया करता है।